نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نمل آیت نمبر 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا اتوا علی واد النمل، فرمایا کہ یہاں تک جب وہ پہنچ گئے چیونٹیوں کی وادی میں، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا، تو فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کہا کہ اے چیونٹیوں ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، فرمایا کہ تمہیں پامال نہ کر دیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر نعمتیں کی ہیں انہوں نے اس کا تذکرہ کر کے اللہ کا شکر ادا کیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ اپنی مخلوقات میں سے، نیک بندوں میں سے ہمیں زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک تو ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا فرمائی ہے، اور دوسرا ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ساتھ ہی آگے پھر سلیمان علیہ السلام کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنات، انسان اور پرندے اور مختلف طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لشکر جمع کر دیا، ان کے حکم کے مطابق وہ چلتے تھے۔ ابھی آج کے درس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیونٹی کا بیان فرمایا ہے کہ جس نے جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اور سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کو یہ آواز دی کہ تم کدھر داخل ہو جاؤ، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ تمہارے ان کے پاؤں تلے تم روندی جاؤ اور کچل دی جاؤ، تو پہلے ہی اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھیں، یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ چیونٹی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے ان کو سنا بھی دیا اور اس کی بولی کو سمجھا بھی دیا۔ جس طرح گزشتہ گزرا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس کی بولی سکھائی تھی؟ پرندوں کی بولی سکھائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حشرات الارض، کیڑے مکوڑوں اور بہت زیادہ چیزوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ بعض لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ بھائی یہ جو نمل ہے نا، یہ ایک قبیلے کا نام تھا، اس قبیلے کا نام تھا۔ بھائی بات یہ معجزاتی طور پر ہو رہی ہے، جو اللہ پرندوں کی بولی سکھا سکتا ہے وہ چیونٹیوں کی بولی نہیں سکھا سکتا کیا؟ آگے پھر ہدہد بات کرے گا، وہ وہاں پر تو واضح ہے نا، کیوں اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالتے ہیں، کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور جب صحابہ سے منقول ہے کہ یہاں پر کس چیز سے مراد کیا ہے، نمل ویسے بھی عربی کے اندر چیونٹی کو ہی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا کہ چیونٹی کی آواز کو ان کو سمجھا بھی دیا، سنا بھی دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور تو کوئی چیز بولتی تھی اللہ تعالیٰ اس کی بولی بھی ان کو سمجھا دیتے تھے۔ تو اس چیونٹی نے نا اپنے کیا کیا کہ تمام چیونٹیوں کو کیا کہا؟ ہمارے تبلیغی حضرات کہتے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک چیونٹی نے اپنے قبیلے کی فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام کہاں پر لے لیا؟ قرآن پاک میں۔ تو جب انسان اگر کسی انسان کے اپنے قبیلے کا، انسانوں کے قبیلے کی فکر کرے گا تو اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ یہاں پر یہ جو چیونٹی کا ذکر ہے نا، یہ حشرات الارض میں سے بہت ہی ذہین ترین چیز ہے۔ جتنے بھی ماہر حیوانات ہیں نا، اور صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، بڑی بڑی تحقیقات اس کے اوپر ہوئی، بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اور آج کے دور میں بھی اس کے اوپر تحقیقات چل رہی ہیں۔ چیونٹیوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بڑی چیونٹیاں، چھوٹی چیونٹیاں، سب کے نام بھی مختلف ہیں۔ اور جو ابتدا کے اندر کتاب لکھی گئی نا علم الحیوان کے نام سے، یہ جو لکھنے والے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے،
ٹھیک ہے، انہوں نے بڑی تفصیلات لکھی ہیں. پھر اسی طرح حیات الحیوانات میرا خیال 6-7ویں صدی کے اندر جا کر لکھی گئی، ہجری کے اندر جا کر لکھی گئی. تو یہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر، جس طرح منطق الطیر کے نام سے لکھی گئی ہے. مختلف یعنی جانوروں کے اوپر، حیوانات کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، اور آج بھی اس کے اوپر تجربات کیے جاتے ہیں. لیکن ان میں یہ جو چیونٹی ہے نا، یہ بہت زیادہ اس کے اوپر جب ریسرچ کی گئی تو یہ بہت زیادہ سمجھدار قسم کی چیز ہے، اور ان کا خاندانی نظام ہے بہت بڑا. دیکھیں نا جس طرح انسانوں کا نظام ہوتا ہے نا، جس طرح ہماری پولیس ہے، فوج ہے، ہاں ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے اپنے علاقے ہیں، ہر حکومت کا اپنا علاقہ، تو ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ہیں. یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ اگر کوئی چیونٹی اپنا علاقہ چھوڑ کے نا اگر بھولے سے کسی اور جگہ پر چلی جائے تو وہاں پر جا کے نا وہ الٹی لیٹ جاتی ہے، پاؤں اوپر کر کے پاؤں ہلانے لگ جاتی ہے. دوسری چیونٹیوں کو پتہ چلتا ہے، اس کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے ان کا جو حکمران ہوتا ہے اس کے پاس، پھر ادھر سے واپس لا کر اس کے علاقے میں اس کو پھینکا جاتا ہے. اور چیونٹیوں کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ چیونٹیوں کے اندر دفنانے کا نظام بھی ہے، کہ اگر ان کی کوئی چیونٹی مر جاتی ہے نا تو ان کا قبرستان ہوتا ہے باقاعدہ، وہاں پر جا کے دفنایا جاتا ہے. یہ تو ہم نے خود بھی دیکھا ہے نا، کوئی مری ہوئی چیونٹی ہوتی ہے تو اس کو لے کر دوسری چیونٹیاں لے کے جا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح یہ اپنے لیے نا خوراک کا انتظام بھی کرتی ہے اور اس کو ذخیرہ بھی کرتی ہے چیونٹی. تو ان کے اندر بھی بہت زیادہ یعنی اس طرح کے نظام ہیں. اللہ کی قدرت ہے کہ ہر چیز کو اپنے شعور کے مطابق اس کو سمجھو ہے. تو بہرحال یہاں پر ایک چیونٹی نے کیا کہا کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالیں گے اور ان کو خبر بھی. یار یہ جملہ بڑا زبردست قسم کا ہے، یہ جو آخری ہے نا، اور ان کو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو خبر بھی. سلیمان علیہ السلام کون ہیں؟ ہاں پیغمبر ہیں. بیٹے کس کے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کے. باپ بھی نبی، خود بھی نبی، ہاں جی، اور بہت بڑے درجے کے نبی ہیں. داؤد علیہ السلام تو صاحب کتاب رسول ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی بہت بڑے نبی ہیں، رسول ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے یہ بات کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر ہے، جان بوجھ کر تو تمہیں اپنے پاؤں تلے نہیں روندے گا، لیکن یہ ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور تم پاؤں تلے روندی جاؤ گی. بھئی اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے، دیکھیں ایک چیونٹی کی بھی اتنی عقل ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہوتا ہے، ان کی شان کے مطابق، شان کے لائق جتنا علم ہوتا ہے اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے. لیکن یہ جو بعض دفعہ ہماری ناسمجھی کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ جو عقیدہ بنا لیا ہے کہ نبی کو ہر طرح کا علم ہوتا ہے، عالم الغیب ہوتا ہے. یہ چیونٹی بھی جانتی ہے کہ نبی عالم الغیب. عالم الغیب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم کلی، علم محیط، علم محیط، ہر چیز کا، ہر ذرے ذرے کی خبر، یہ صرف اللہ کی ذات کا خاصہ ہے. اور قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور ایسی ذات نہیں ہے کہ جو کلی علم رکھتی ہو. یہ صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. ہاں میں نے آپ کو بتایا کہ نبیوں کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا جاتا ہے، جو ان کی شان کے لائق ہوتا ہے. جتنا ان کی شان کے لائق ہوتا ہے اتنا اللہ ان کو. لیکن نبی علیہ السلام کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ علم کس کو عطا فرمایا؟ اللہ کے نبی کو. ہمارے نبی کو سب سے زیادہ، پورے سارے نبیوں سے زیادہ علم عطا فرمایا. لیکن جو آپ کی ذات کے مناسب نہیں تھا وہ علم اللہ نے عطا نہیں فرمایا. سورہ یاسین سب کو یاد ہے، تقریباً لوگوں کو یاد ہوتی ہے. وہاں پر ایک آیت ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو شعر اور شاعری کا علم نہیں دیا اور نہ ہی آپ کی ذات کے لائق ہے یہ. ہاں آپ کی اونچی شان ہے، شعر و شاعری آپ کی ذات کے لائق ہے، تو یہ علم نبی علیہ السلام کو نہیں عطا فرمایا گیا. تو ویسے بعض دفعہ لوگ اس کے اوپر زور لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر چیونٹی نے بھی یہ بات سمجھا دی ہے کہ ان کو خبر بھی نہیں ہوگی اور تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں گے. اور جو انہوں نے آواز سن لی اور پتہ چل گیا یہ کیا ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ ہے. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اس کی اس بات سے، اور کہنے لگے وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی. کہنے لگے اے میرے رب مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کی. وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر کی. وان اعمل صالحا، اور مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما ترضاہ، جس سے تو خوش ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں داخل فرما. اچھا
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کیا کیا؟ مسکراتے ہوئے ہنس پڑے۔ مسکرانا یہ ہوتا ہے کہ لبوں کے اوپر نا ہنسی پھیل جاتی ہے، اور ہنسنا کیا ہوتا ہے کہ دانت بھی نظر آئیں، اور اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہکا لگانا، وہ کیا ہوتا ہے؟ داڑھی بھی نظر آتی ہے اور خوب اونچی آواز سے ہوتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے متعلق آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی بھی کہکا لگا کر نہیں ہنسے، اور یہ نا مناسب بھی نہیں ہے، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز کے اندر کہکا لگا دے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اس کا وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اور کوئی بھی نجاست نہیں نکلی، لیکن کہکا لگانے کی وجہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے پاک پیغمبر مسکراتے تھے اور کئی مرتبہ ہنسے، جس کی وجہ سے آپ کے دانت مبارک نظر آئے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام ایسا ہنسے ہوں کہ جس طرح کہکے کی آواز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام ساری زندگی میں ایسا نہیں ہنسے۔ اور جو تبسم ہے نا، اس کے متعلق تو روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کے اندر بھی آپ کا چہرہ مبارک ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ہلکی سی مسکراہٹ ہے، لبوں کے اوپر ہلکی سی مسکراہٹ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا